صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. چیزیں تو اور بہت سی بھی ہیں، لیکن یہ 5 گویا ستون کی حیثیت رکھتی ہیں اسلام کے چھت کے لیے. ایک آدمی میں ان 5 چیزوں کا ہونا علامت ہے کہ اس کے پاس اس کی بیس موجود ہے. اس سے ان 5 چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ان 5 باتوں کو کس قوت کے ساتھ اور کس اہتمام کے ساتھ پوری زندگی بھر مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ایک ہے گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. یہ پہلی چیز ہے، یہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں کہ آپ تعالیٰ شانوں کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کے افعال میں، ان کی عبادت میں، الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. توحید ایک ایسی خاص بات ہے اسلام میں کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے اور سب سے زیادہ ناگواری شرک پر ہے. اور یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں میں تو چاہوں گا تو عذاب دوں گا، چاہوں گا تو معاف کروں گا، لیکن شرک میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کروں گا. وہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر آدمی اسی حالت میں مرا تو توبہ کرنے کی صورت میں شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. بغیر توبہ سے موت واقع ہو گئی شرک پر تو اس کی پھر مغفرت نہیں. اس لیے ایک مسلمان کو شرک سے بچنا چاہیے. شرک کے بارے میں ایک بات یاد آئی، کل ہمارے سرزیے میں ایک سوال آیا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے مذہب والے ہیں، کچھ ان میں سے مشرک نہیں ہیں. مشرکین شرک کرتے ہیں جو اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کریں. دہریے ہیں مثلا، اللہ کو ہی نہیں مانتے تو شریک کیا کریں گے؟ تو اس پر ہی ان کو یہ اشکال تھا کہ مشرک کی معافی نہیں ہوگی تو کیا بے ایمانوں میں جو دوسرے ہیں ان کی معافی ہو جائے گی؟ یہاں اصطلاحی اعتبار سے حدیث شریف میں قرآن پاک کی آیت میں شرک سے مراد اسلام کا چھوڑنا ہے. شرک سے مراد اسلام کا ترک کرنا ہے. جو اسلام کو ترک کرے گا، وہ دہریہ ہو، وہ یہودی ہو، وہ یا عیسائی ہو، وہ یا مشرک ہو، وہ یا بدھسٹ ہو، وہ یا مجوسی ہو، وہ یا صابی ہو، کچھ ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. کیونکہ شرک یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف میں جائے، اور اسلام میں توحید ہے. جو توحید پر آئے گا تو وہ اسلام پر آ جائے گا. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور صفات میں بھی کوئی نہیں، اور الوہیت میں بھی کوئی نہیں. الہ کے ساتھ میں الہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق جو صفات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. کوئی ذات عبادت کے لائق کب ہوتی ہے؟ عبادت انتہائی ذلت کا اظہار کر کے اپنی طرف سے اس کی عظمت کا اظہار کرنا، اپنی طرف سے انتہائی ذلت کر کے اپنے کو انتہائی ذلیل کر کے اس کو انتہائی عزیز دکھانا، یہ عبادت کا تصور ہے. عبادت کے معنی وہ ہے غایت التذلل، بہت زیادہ ذلت پر آ جانا، اپنی عاجزی پر آ جانا. یہی وجہ ہے کہ مال سے کہو تو مال سے عبادت ہو رہی، جان سے کہو تو جان سے عبادت ہو رہی، دونوں سے کہو تو دونوں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نتھنگ سمجھ رہا ہے، اپنے کو ذلیل کر رہا ہے. اپنے نفس کی کوئی نہ مانے، دوسرے کی مانے تو وہ اس کے سامنے ذلیل ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو ایسی ایسی شکلیں بنائی ہیں کہ تم اپنے سب سے عزیز ماتھا وہ زمین پہ رگڑ دو، اپنی ناک کو زمین پہ رگڑ دو، اور ایک مرتبہ رگڑ دیا تو کافی نہیں ہے، رگڑتے ہی رہو عمر بھر. اور دن میں 1 مرتبہ کافی نہیں ہے، 5 مرتبہ رگڑتے رہو. اور ہر 5 مرتبہ میں 10-10 مرتبہ تو بھی آتا ہے وہ ناک رگڑنے کا قصہ.
اب اس کے بعد کیا باقی آدمی کے پاس؟ کیونکہ ہم نماز کو سمجھے نہیں، اس لیے پھر بھی بڑا پن کرتے ہیں۔ جو نمازی ہے اس کو بڑے پن کا تو کوئی چانس ہی نہیں رہتا۔ 50 مرتبہ تو وہ اپنی ناک زمین پر رکھا تھا صبح سے شام تک، اب بڑا پن کرے تو کس بات کا کرے؟ تو اس وجہ سے انتہائی ذلت کا اظہار اپنی جانب سے اور حق تعالیٰ اور کسی کی انتہائی عزت کا اظہار اس میں ہوگا جس میں اس کی والی صفات ہوں۔ تو الہ والی صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قدرت ہے، علم ہے، حکمت ہے، ربوبیت ہے، ارادہ ہے، مخلوق کو ضرورتیں ہیں ان کا اسٹاک ہے، اور ان کی مصلحتوں کو جاننا ہے کہ ہاں یہ مخلوق کو دینا چاہیے، اور ان کو پہنچانے پر قدرت رکھنا کہ ہاں اس مخلوق تک وہ بات چیز پہنچنی چاہیے، مخلوق کی پکار کو سننا، مخلوق کی پکار کو جاننا، اس کی چاہت کو جاننا، یہ سب سوائے اللہ کے کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اسی لیے توحید کے معاملے میں ایکسپشن نہیں ہے۔ ایکسپشن کا مطلب اللہ کی مخلوقات میں سے بعض ایسی ہیں کہ وہ اتنے بڑے مرتبے کی ہیں کہ ان کے ساتھ اگر شریک کر لیا جائے تو اللہ کو اتنا ناگوار نہیں ہوگا، وہ بات نہیں۔ اللہ اکیلے خالق ہیں، بقیہ سب مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں۔ قاعدہ یہ ہے، جو خالق ہے وہ الہ ہے، جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں کوئی ہو۔ جو مالک ہے وہ الہ ہے، جو مملوک ہے، جو کسی کی ملکیت میں وہ الہ نہیں۔ جو حاکم ہے وہ الہ ہے، جو محکوم ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب ہے وہ الہ ہے، جو مربوب ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو خود کسی کی ربوبیت میں ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے الہ نہ ہونے کی گواہی آدمی دے، یعنی اس پر اس کو اتنا اطمینان ہو دل سے، اور اپنے دل میں اس کو اتنا بٹھائے کہ وہ گواہی دینے کی موقف میں ہو، ہم گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے، ذات مبارکہ ہے، ان کی رسالت کا یقین، اور رسالت میں ان کے آخری رسول ہونا بھی شامل ہے، خاتم النبیین ہونا بھی اسی کا پارٹ، اسی کا حصہ ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے افضل الرسل ہونا بھی اسی کا حصہ ہے کہ آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اور ان کے اللہ کا رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے واسطے نمائندگی کرنے والی ذات انسانوں کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیسے پتہ چلے انسانوں کی عبادت اللہ کی کیسے کی جائے؟ ایسے پتا چلے انسانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر لوگ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ کس سے پتا چلے گا؟ کہا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، رسول نے بھیجے ہوئے، اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم والوں کے لیے رحمت ہے۔ کسی انسان کو نجات کا راستہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ بمصطفیٰ برسا کیشرا کے دین ہماؤ، مصطفیٰ کے راستے سے پہنچو، دین اسی کا نام ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی، اگر وہ راستے پہ نہیں ہے تو پھر ابو لہبی ہی راستہ ہے، جو بھی ہے۔ حضور والے راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں اس کا نام ابو لہبی راستہ علامہ اقبال نے رکھا ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی، چاہے وہ کتنا ہی تہذیب یافتہ ہو، کتنا ہی لاجک پر مبنی ہو، کتنا ہی سہولتوں پر مبنی ہو، کتنا ہی کامن ہو، وہ سب ابو لہبی راستہ ہے۔ جتنے تہذیبیں ہیں ابو لہبی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں ابو لہبی کلچر ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا یہ مفہوم ہے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، کہ کامیابی ان کے راستے میں ہے، عزت ان کے راستے میں ہے، جنت ان کے راستے پر چلنے میں ہے، اللہ کی رضا ان کے راستے پر چلنے میں ہے۔ شخصیت سب سے بڑی اللہ نے ان کی بنائی ہے مخلوقات میں، بات سب سے بڑی ان کی ہے، نفع سب سے زیادہ ان کی بات میں ہے۔ کسی شخصیت کا ان کا اس بات نہیں ہوگا حضور کے مقابلے میں۔
اس کو ثابت نہیں کیا جائے گا کہ حضور سے تو تعلق نہ ہو لیکن فرض کر لو تو پریسیڈنٹ سے تعلق ہو جائے، کام بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ حضور سے تو تعلق نہ ہو، ان سے غلامی نہ ہو، لیکن کسی بہت بڑے تاجر سے تعلقات بن جائیں تو کام بن جائے گا، آدمی کامیاب ہوگا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی غلامی میں تو آدمی نہ ہو لیکن کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے، کوئی بہت بڑا فنکار ہے، کوئی بہت بڑا ریفارمر ہے، کوئی بہت بڑا سائنسداں ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سب یہاں سے وہاں تک جو ہے للو پتوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ نفی کرنا سب کی، جیسے اللہ کے اس بات کے ساتھ میں غیر اللہ کے الہ کی نفی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس بات کے ساتھ میں غیروں کی شخصیت میں کامیابی کی نفی اس کا حصہ ہے۔ یہ یقین دل میں ہونا، فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ دیکھو کہ یہ بنیاد تم میں کتنی ہے، جتنا مضبوط پلر ہے اتنی مضبوط چھت ہے۔ اگر یہ ایسا مضبوط ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، بس پھر یہ کام بن گیا ایک آدمی کا۔ توحید کے ساتھ اگر پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں، میرے دوستوں دوسرے گناہوں کے معاملے میں اللہ پاک اتنا زیادہ سختی کرنے والے نہیں ہیں، مگر وہ دوسرے گناہ اصل میں خود توحید کو ہلا دیتے ہیں، گڑبڑ وہ ہوتی ہے، وہ پلر کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گناہوں کی کثرت رہی ہے اسی پہ مر گیا آدمی، کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی توحید بھی اللہ نے اسی اعتبار سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ غالباً حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، انتقال ہو گیا، پوچھا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کے لیے توحید لایا ہوں۔ کو عارف تھے، ان کو پتہ ہی تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، فرمایا آپ کے لیے توحید لایا ہوں۔ سنا ہمارے لیے توحید لائے ہو، جو بڑا آدمی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بڑا ہے، ہمارے اعتبار سے بڑے، اللہ کے اعتبار سے سب بندے ہی ہیں، محبوبیت کا مقام الگ الگ ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارے وہاں جو توحید لائے ہو، دودھ والی رات کا قصہ یاد ہے؟ یہ پریشان پسینہ آ گیا ان کو کہ دودھ والی رات کا قصہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن تم نے دودھ پیا تھا تو تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا۔ یہی توحید ہے، اللہ نے درد کیا کہ دودھ نے درد کیا؟ یہ پوچھا اللہ نے، اس کو توحید افعالی کہتے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ پھر یہ تو کوئی خراب بات تو ہے نہیں، اسلام میں ناجائز نہیں ایسا بولنا۔ اصل اسلام میں بولنے کا ادب یہ ہے کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہوا بولنا، دودھ نے پیٹ میں درد کیا نہیں بولنا، یعنی دودھ سے اللہ نے پیٹ میں درد کیا، یہ مطلب بنتا ہے۔ پھر اس کا سے جو ہے وہ سبب کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور نے جو ہے وہ فاعل کو بتانے کے لیے آتا ہے، کرنے والے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور وہ بے خیالی میں انہوں نے رب اللہ کا دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا کہ نہیں میاں توحید اگر ایسی پکی ہمارے دربار میں پیش کرنے کے قابل فخر کے ساتھ تھی تو پھر یہ بھی نہیں ہونا تھا۔ بتاؤ کتنی انہوں نے اہتمام کیا ہوگا توحید پر، اگر معاف کر دیا اللہ نے، لیکن بتا دیا کہ اگر ہم پکڑنا چاہیں تو کہیں بھی گنڈی اٹکا دیں گے۔ اس کو توحید افعالی کہتے ہیں کہ کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فاعل ہیں۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، غلبہ، محکومی، شادیاں ہونا نہ ہونا، کاروبار چلنا نہ چلنا، اولاد ہونا نہ ہونا، چمکنا دمکنا، ساری چیزیں اس میں فاعل ہے نا وہ صرف اللہ ہوتی ہے۔ اب اس میں جو جتنی ترقی کرتا ہے اس پر کھل بھی جاتا ہے اتنا، جو اس میں جتنی ترقی کرتا ہے اس پر یہ مضمون کھل بھی جاتا ہے اتنا۔ کیونکہ دوسرے مضامین کی میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا لے کے چلوں آگے، میں یاد کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ بنیاد ہے، ہر مسلمان نمازی ہوگا، جو مسلمان ہے اس کو نمازی ہونا پڑے گا، اور نمازی سے مراد دن میں 5 مرتبہ کی نماز، اوقات کی حفاظت کے ساتھ، کچھ ہو جائے نماز نہ چھوڑے، یہ مسلمان ہونے کی خاص بنیاد ہے، ستون ہے۔ جاب پر ہو آدمی، گھر پر ہو آدمی، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، امن میں ہو، خوف میں ہو، بیماری میں ہو، تندرستی میں ہو، نماز نہیں چھوٹے گی۔ جن نے فرمایا کہ یہ بنیادیں ہیں 5، ذہن میں رکھ لو کہ پکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی بنیاد مضبوط ہے اسلام۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسلام نماز کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے انسان کی باڈی سر کے بغیر ہے۔ مسلمان ملین آف ملین مسلم پھیلا ہوا پوری دنیا کے اندر، لیکن ایسی باڈیز ہیں جن کا کوئی سر ہی نہیں ہے، کیا کرتے لے کے اس کو، کیا کام آ جائیں گے وہ؟
اتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا بغیر سر کے انسانوں سے؟ جن کا اسلام کا سر نہیں ہے تو وہ اسلام تو قابل لحاظ میں نہیں ہے، تو اس سے کیا برکت آ جائے گی؟ اس میں کیا اللہ کی نصرت نازل ہو جائے گی؟ وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایمانی قوت اور اسلامی قوت کے بغیر باہر کے مجموعی مسلمان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ پہلے اسی وجہ سے اسلامی طاقت آنا اس میں ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو اللہ پاک نے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا ہے کہ میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دوں گا، اور جس نے جو پابندی سے نماز نہیں پڑھے گا اللہ کے ذمے اس کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ نکال دیا کہ میں میرے ذمے نہیں، جہاں چاہے جائے۔ جہنم میں جانے کا اصول بنے گا تو جہنم میں بھیجیں گے، جنت میں جانے کا اصول بنے گا تو جنت میں بھیجیں گے، ظاہر ہے کہ ضابطہ تو جہنم کا ہے۔ اور ایک روایت میں دیکھیں عجیب بات ہے، وہ یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ روزے پیش کر دیے، نمازی ہے نہیں ہے، وہ دیکھو پہلے نمازی نہیں ہے تو چھوڑو۔ زکات پیش کر دیا، نمازی ہے نہیں ہے، یہ دیکھو نمازی نہیں ہے تو چھوڑو، کیا کریں گے اس کی زکات؟ جب یہ نمازی نہیں پڑھتا تو اس کی زکات معتبر نہیں، صحیح ہو جاتی ہے، مطلب فرض ادا ہو جاتا ہے حکم کے اعتبار سے دنیا میں، لیکن وہاں قیامت میں قبولیت کے اعتبار سے نماز پر ہے دوسری چیزیں کہ دوسرے اعمال اس کے قبول نہیں ہوتے اگر وہ نماز کا تاریخ ہے۔ اور نماز کے تاریخ کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نماز کا تاریخ ہوگا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، توبہ بھی نہیں کی اس نے، شروع بھی نہیں کر دی نمازیں، اپنے حالت کو درست کرنے میں لگ بھی نہیں گیا ہے اور مر گیا، تو جب حشر ہوگا تو اولیاء اللہ کے صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں ممتاز اليوم ایھا المجرمون ہے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تم اچھے الگ رہیں گے، خراب الگ رہیں گے۔ تو کس کو کس میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کے صفے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جھنڈا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمرہ ہے، صحابہ کرام کا زمرہ ہے، اولیاء اللہ کا زمرہ ہے، علماء کرام کا زمرہ ہے، شہداء کرام کا زمرہ ہے، صلحاء اعظام کا زمرہ ہے۔ کدھر کھڑے کریں گے اس بندے کو؟ تو فرمایا تاریخ خلاف کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یا حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یا ابی بن خلف جو منافقین کا سردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ فرعون کے پاس حکومت تھی، حامان کے پاس ملازمت تھی، اور ابی بن خلف کے پاس تجارت تھی۔ عام طور پر ترک نماز کی بنیادیں یہ 3 ہوتی ہیں، یا ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، یا بہت بڑے اللہ میں نے بڑائی دے دی ہے، عہدہ دے دیا اس لیے نماز نہیں پڑھتے، یا ملازم یا ایک تجارت ہے اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ یہ 3 ہیں، یا ملازمت ہے، یا تجارت ہے، یا حکومت ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے اس نے نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں پڑھی ہے اور نماز چھوڑی ہے، اس کے زمرے میں لے کے کھڑا کرو۔ بتاؤ کیا برا حشر ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب۔ اتنی بری بات، کسی زمرے میں کھڑے کر دینے کا مطلب پھر انجام تک کی بات ہو جاتی ہے۔ انجام میں چاہے تھوڑا فرق کر دیا جائے، لیکن یہ خود کیا کم بے عزتی ہے کہ 50,000 سال کے واسطے ایک آدمی کو رہنے کے واسطے ایسی جگہ دے دی جائے۔ آپ کی شکایتوں میں اگر آپ کو خالی 50,000 سال کے واسطے ساؤتھ میں بھیج دے تو کیا حال ہوگا؟ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ 50,000 سال میدان حشر میں جو آدمی کو گزارنا پڑے گا ٹائم، وہ اچھوں کے ساتھ گزرے گا یا بروں کے ساتھ، عرش کے سائے میں گزرے گا یا بغیر اس کے گزرے گا، حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر پی کے گزرے گا یا بغیر پی کے گزرے گا، اللہ کی طرف سے روٹی کا انتظام ہے ایمان والوں کے لیے کل قیامت میں، وہ کھا کے گزرے گا یا بغیر کھا کے گزرے گا، کس کو حوصلہ ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم آخرت کے دن کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر تم نے اس میں کفر کیا اور اس پر تم نے یقین نہیں کیا اور اس کی بیس پر اپنا وقت نہیں گزارا، تو تم اس دن کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہے؟ یہ قرآن پاک سے آئے گا، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ چھوٹے بچے غم کی وجہ سے اور ٹینشن کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج کل جوانوں کو بڑھاپا آ رہا ہے، بال سفید ہونے کے لوگ بولتے ہیں یار کیا ایسا کون سا ٹینشن ہو گیا تم کو؟ ارے ٹینشن کچھ بھی نہیں ہوا یار، سردی سے بوڑھے ہو گئے، گرم پانی سے بوڑھے، ایسی باتیں کرتے لوگ۔ لیکن اللہ فرما رہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا ٹینشن ہوگا تو خود بوڑھوں کا کیا حال ہوگا، جوانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں نماز نہ چھوڑو، نماز کی پابندی سے ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے نہیں کہ نوکری ملے، اس وجہ سے نہیں کہ مصیبتیں چلیں، بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ لوگ اتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارا تو کچھ کام ہی نہیں بننا۔ بھائی نماز کام کے لیے نہیں، نماز اللہ کے لیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ حاکم ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا نفع و نقصان ان کے ہاتھ میں، ہماری دنیا اور آخرت ان کے ہاتھ میں۔
اور ہم انہیں پر ڈیپینڈ ہیں، ہم انہیں پر ٹوٹلی ڈیپینڈ ہیں. ہماری زندگی ان کے ہاتھ میں. ہمیں زندگی چاہیے تو ان سے ہی، ہمیں تندرستی ملتی ہے تو ان سے ہی، روزی ملتی ہے تو ان سے ہی، کھانا پانی ملتا ہے تو ان سے ہی، پہننا اوڑھنا ملتا ہے تو ان سے ہی، سایہ ملتا ہے تو ان سے ہی، مکان ہمیں ان سے ہی ملا ہوا ہے. تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کے بندے، ہمیں بندگی کرنی ہے، چاہے کچھ ملے چاہے نہ ملے. ایون ثواب بھی نہ ہوتا نماز پر پھر بھی نماز پڑھنی تھی. ہم بندے ہیں، ہمارا کام غلامی کا ہے، اور اصل ثواب کا نماز کا اسی نیت سے پڑھنے میں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نماز میں مقصود ہوئی تو وہ نماز کیا ہوئی؟ عارفین اور اولیاء اللہ بزرگان دین تو نماز پڑھنے میں جنت اور جہنم کو بھی درمیان میں نہیں لاتے کہ میں جہنم سے بچوں اس لیے پڑھ لوں، جنت میں جاؤں اس لیے پڑھوں. اللہ راضی ہوگا اس لیے پڑھے گا، وہ راضی ہوگا تو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا، وہ تو جنت ہی میں بھیجے گا. ترک دنیا ترک عقبہ. حاجی امداد اللہ صاحب کی نصائح میں یہ ہے کہ جب تک دنیا اور آخرت دونوں کو نہ چھوڑو گے اخلاص میں کمال نہیں آئے گا. مطلب اولیاء اللہ کے پاس میں تو یہ ہے جنت مانگنی چاہیے، حدیث میں حکم ہے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، حدیث میں حکم ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک راضی ہو گئے، ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. نماز پڑھنا ہے دنیا کے کسی غرض کے بغیر، اور پابندی سے پڑھنی ہے میرے دوست. پڑھنے کا ثواب بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ. اور فرمایا ایتاء زکات. تیسری بنیاد کیا ہے؟ زکات کا ادا کرنا ہے. اور چوتھی بنیاد کیا ہے؟ حج بیت اللہ کا ادا کرنا ہے. جس آدمی پر اللہ پاک نے حج فرض فرما دیا وہ اس کو جانا ضروری ہے، اور عمر میں ایک مرتبہ وہاں حاضری دینا ضروری ہے، اللہ پاک کے گھر کی حاضری. جس پر اللہ نے حج فرض فرما دیا اور اس کو عذر نہیں ہے اور وہ نہیں گیا، اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ وہ اگر مرے گا تو ایمان پر مرے گا یا نہیں مرے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حادث ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جس آدمی کو حج کرنے سے کوئی ضرورت مانے نہیں ہوئی اور کوئی ظالم بادشاہ مانے نہیں ہوا اور کوئی روکنے والا مرض مانے نہیں ہوا پھر بھی وہ حج کو نہیں گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے. اس قدر شدید بات ہے. اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے لیگل اسٹیٹس کے علاوہ عام طور پر حج کرنا بڑا آسان ہے. وسائل اللہ نے بہت دے دیے، پیسوں میں آسانی سے ہو جاتا ہے. ہاں اگر عذر پیش آ جاتا ہے کوئی قانونی کہ آپ کنٹری کے باہر نہیں جا سکتے تو وہ بھی ایک عذر میں شامل ہے نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے تو پہلی فرصت میں آدمی کو حج کر لینا چاہیے. حج کی طرح زکات کی طرح حج میں ضابطہ نہیں ہے کہ پیسہ جمع ہو اور ایک سال رہے یا بچا ہوا ہو تو پھر زکات فرض نہیں. حج کا اصول یہ ہے کہ آپ جا کے آ سکتے ہو اور جو بیوی بچے ہیں ان کا خرچہ دے سکتے ہو، بس حج فرض ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی زائد پراپرٹی کو بیچ کے یہ کر سکتے ہو تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے. زائد گاڑی ہے، زائد پراپرٹی ہے، زائد فرنیچر ہے، زائد جو زائد چیز ہے آپ کے پاس اس کو بیچنے پر بھی استطاعت حاصل ہوتی ہے وہ تب بھی فرض ہو جاتا ہے. حج کا اصول یہ ہے کہ آپ جا کر آ سکتے ہو، راستہ پورا من ہو، کوئی عذر آپ کو نہ ہو اور گھر والوں کا خرچہ اتنے دن کا جتنے دن کے لیے آپ کو جا کر آنا ہے برداشت کر سکتے ہو تو حج فرض ہے. اور جیسے حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کے فوائد بیان فرمائے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا اگر حج مقبول ہو جائے تو جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں بنتا. کتنی بڑی بات ہے. حج مقبول ہو جائے تو جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں. لیس له جزاء الا الجنہ. جو آدمی حج کر لے اور وہاں گناہوں سے اپنے کو بچا لے، رجا کیوم ولدته امه، ایسے آتا ہے جیسے ماں نے اس کو ابھی جنا ہے کہ نیو برن بیبی جو ہے اس کے اوپر کیا گناہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ تو سب کا پیارا ہوتا ہے تو اللہ کا پیارا کیسے نہیں ہوگا، وہ بالکل معصوم پاک صاف ہو جاتا ہے. بڑا ثواب ہے میرے دوست. اور یہ بھی بنیاد ہے اسلام کی. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جن کا قائم رکھنا ہر مسلمان پر ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نے حج کے فریضے کو ادا کر لیا ہو جیسے اس پر فرض ہو جائے گا. بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چند دعاؤں کی درخواستیں ہیں وہ سن لیجیے پھر سنتیں پڑھ لیجیے. 4 سالہ بچہ ہے علی، اس کی سرجری ہوئی ہے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست. اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے. امجد بھائی کی والدہ پاکستان میں ان کا
انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست۔ عزیز الاسلام کا بنگلہ دیش میں انتقال ہو گیا، عبدالستار صاحب کے والد کا والدہ کا انڈیا میں انتقال ہو گیا، رحمت پاشا صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور ہلال صاحب ہیں، ان کا 23 تاریخ کو کورٹ میں کسی مسئلے میں مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ان کو عافیت کے ساتھ میں نجات مرحمت فرما دے، مقدم وغیرہ۔ اور حاجرہ بی بی والدہ صاحبہ جو ہیں انتقال کر گئی ہیں انڈیا میں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور انصاری صاحب تو یہ کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور تمام مرحومین کو اللہ بخش دے۔ سنتاً بولیے۔